لله الحي القيوم الرحمن عظيم القدرة والسلطان جليل القدر والبرهان حاشر الجن والإنسان خالق الكون والمكان والصلاة والسلام على سید و سردار کل مصدر انوار کل مرکز دیدار کل قافلہ سالار کل حامل اوصاف کل کبیر الحسب عالی نسب امی لقب احمد مجتبی یعنی محمد مصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما کلا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وبناہما والفاطمہ حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم زینت مسند صدارت آل رسول خون بطول قبلہ پیر سید اکرم شاہ صاحب دامت برکاتم القدسیہ نقیب محفل فصیح اللسان محفل سجی بھی حضور کے پیار میں ہے، پڑھنے والے بھی پیار سے پڑھ رہے ہیں، سننے والے بھی پیار سے پڑھ رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے اللہ نے محبوب بنایا ہی ایسا ہے کہ جس سے پیار ہو جائے۔ جتنا وقت مجھے قاری صاحب نے دیا ہے، چونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے، بڑی دیر سے آپ بیٹھے ہیں، تو میں کوشش کروں گا اس سے پہلے بات مکمل کر دوں۔ میں نے وقت کی مناسبت سے قرآن مجید کی معروف سورہ ضحیٰ کی پہلی 3 آیتیں پڑھی ہیں۔ اب اگر آپ کی توجہ ہو تو میں آپ تک بات پہنچا سکوں گا، نہیں جن کی پوری توجہ ہے آواز بلند ہو رہی ہے سبحان اللہ۔ کچھ عرصہ کے لیے حضور پر وحی کا آنا بند ہو گیا۔ اب تھوڑے تھوڑے اگر آگے ہو جائے تو درمیان کا یہ گیپ ختم ہو جائے، ایک ماحول بن جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، کلی کلی بھائی نہیں چنگی، او دے رنگ چکیڑی رنگی، زرتاش اتنا سارے تے کرم ہوئے، تھوڑے تھوڑے آ جاؤ سنگی۔ اگے آ جاؤ ڈاکٹر صاحب، میرے چاچو مسعود خان صاحب، بسم اللہ۔ مومن تو ہوندے ہی منن والا ہے، اسی الحمدللہ سارے منن والے ہیں، اللہ قبول فرم، بہت مہربانی، بسم اللہ۔ ماشاءاللہ توجہ ہے جی۔ زرتاش صاحب کچھ عرصہ کے لیے وحی بند ہو گئی، رک گئی، بڑے دن گزر گئے، یار کا پیغام نہیں آیا۔ بعض نے لکھا 7 دن، بعض نے 8 دن، بعض نے 10 دن اور بعض نے 12 دن، کوئی پیغام نہیں، نہ آیت، نہ وحی، نہ قرآن، نہ جبریل۔
سرکار کا دل دکھی ہوا، پریشان ہو گئے، کتنے دن ہو گئے وہاں کا پیغام نہیں آیا۔ جب دل دکھی ہوا، مکے کی ایک کافر عورت ہے، اس نے شادی تانا دے دیا کہ معاذ اللہ محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا ہے، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس نے تانا دیا، یہ تانا پہنچتے پہنچتے حضور تک پہنچا۔ جب خبر مصطفیٰ تک آئی، سرکار کا دل دکھا، پریشان پہلے ہی تھے، اب دل دکھا کہ مولا دیکھ تیرا پیغام نہیں آیا۔ اب غیر بھی تانے دے رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کے رب نے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے۔ میں پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، ادھر مصطفیٰ کا دل دکھا، ادھر تسلی عرش سے آئی۔ ادھر دل دکھا، تسلی عرش سے آئی۔ لفظ کیا ہے؟ فرمایا ودھا، سونیا مجھے تیرے چہرے کی قسم ہے۔ اب لفظوں پہ ذرا غور کیجئے گا، فرمایا ودھا، سونیا تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری زلفوں کی قسم ہے، ما ودعک ربک وما قلی، فرمایا سونیا یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کافر غلط کہتے ہیں، اس لیے آپ کے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہوا، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا۔ اب لوگوں توجہ کیجئے گا، جواب اتنا دینا تھا کہ تیرا رب تجھ سے ناراض، یہ کیوں کہا ودھا؟ تھوڑا اونچا بولیے ذرا۔ قبلہ کاری صاحب جواب یہ دینا ہے کہ تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا، لیکن آغاز کیوں ہو رہا ہے؟ تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم۔ اب ذرا محبت سے اگر اس کا جواب سنیں گے تو سمجھ آئے گی۔ مولا جواب تو اتنا دینا تھا کہ اے محمد میں آپ سے ناراض نہیں ہوا، آپ کو میں نے چھوڑا نہیں۔ یہ ودھا، یہ واللیل اذا سجا، کبھی چہرے کی قسم کبھی زلفوں کی قسم، وجہ کیا ہے؟ فرمایا بتانا یہ چاہتا ہوں، اتنے حسین محبوب کو بھی کوئی چھوڑتا ہے؟ بھئی جس کا چہرہ ودھا ہو، جس کی ذات واللیل اذا سجا ہو، اس محبوب کو چھوڑا نہیں جاتا، اس محبت کی جاتی ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ سے محبت کی ہے، کیا کی ہے؟ دیکھو دنیا کا جو حسن ہے نا جی، دنیا کا حسن یہ انسانوں کو توڑتا ہے، انسانوں کو۔ خدا کی عزت کی قسم، ایک حسن مصطفیٰ ہے جو بکھرے ہوں کو جوڑتا ہے۔ ہر حسن توڑ دیتا ہے۔ شاہ جی ایک کے دو چاہنے والے ہوں نا تو وہ آپس میں رقیب ہوتے ہیں، ایک حسن مصطفیٰ ہے جسے چاہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں۔ اور وہ حسن دیکھیے، میں اس سے کیوں پوچھوں جس نے دیکھا ہی نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، یہ جتنے رولے ہیں نا جی، یہ دیکھنے نہ دیکھنے کے رولے ہیں۔ جنہوں نے شادی نہیں نہ دیکھا وہ شور مچاتے ہیں، جنہوں نے دیکھا وہ آج بھی کہتے ہیں کوئی مثل نہ ڈھولک دی۔ بھئی جنہوں نے دیکھ لیا وہ بولتے نہیں، زبان نہیں ہلاتے، وہ یہ کہتے ہیں کوئی مثل نہ ڈھولک دی۔ چپ کر
मेहरे अली इत्था जा नहीं हो बोलन हकीकत मोहम्मद दी बात कोई नहीं सकदा बाबा इथा चुप दी जा है अला कोई नहीं सकदा और मोहम्मद दी सूरत है सूरत खुदा दी मेरे दिल तो नक्शा मिटा कोई नहीं सकदा नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीम नारे हैदरी मोहम्मद अहमद व महमूद भी हमीदान शहीद शाहिद व मशहूद का चेहरा वद्दुहा है। थोड़ा ऊंचा बोलिए, हाथ उठा के बोलो जरा, कैसा हुस्न चेहरा वद्दुहा है, ज़ुल्फ़ वल्लैल इज़ा सजा है, पेशानी ताहा है, रुख़सार यासीन है, आँख मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा है और मुस्तफ़ा के होठ व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा बल्कि यूं कहूं फरमाया पूरा सरापा कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर बना कर भेजा। वाह हुस्न, क्या किसी ने कहा था लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। और मैं साहबी रसूल का एक कौल पेश करूं। साहबी का नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद। किबला लफ्ज सुनिएगा, अब्दुल्ला इब्ने मसऊद फरमाती है लोगों अगर अल्लाह मुस्तफा को कोई मोजज़ा ना भी देता कुफर मिटाने के लिए आपका चेहरा काफी था। आपका मदीने के यहूदियों ने ना एक तौरात का आलिम हायर किया। हायर करना मतलब किराए पे बुलाया। मदीने में नाम है अब्दुल्ला बिन सलाम, ये यहूदी आलम थे, तौरात जबूर इंजील के हाफिज। बुलाया मदीने के यहूदियों ने, कहा यहां एक नबी है, नबूवत का दावा किया है, उसका नबूवत का दायरा बढ़ता जा रहा है, जो देखता है गुलाम हो जाता है, जो देखता है लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी, जो देखता है गुलाम होता है। तुमने आकर ऐसे सवाल करने हैं वो लाजवाब हो जाए। किबला उसने बड़ी तैयारी की, इल्म का पहाड़ उठा के लाया। उसे यकीन था कि आज मैंने माज़ल्ला सरकार को अपने सवालों में फंसा देना है, लेकिन उसे नहीं पता था ये मुस्तफा मुश्किलों में फंसने नहीं आया, फंसे हुओं को निकालने आया। चलो मैं एक जुमला बोलता हूं, अगर दिल पे लगे तो बोलिएगा। वो तो समझता था मैंने मुश्किल में फंसा देना है, उसे नहीं पता इसका तो अली भी मुश्किल कुशा है। आ गया सरकार मस्जिद में। अब मैंने आपको मंजर समझाना है। सरकार मस्जिद में, सहाबा का जमे गफीर है, वो मस्जिद में दाखिल हुआ। यहूदी बार बार उसे थपकी दे रहे थे, जरा ध्यान से जाना, जरा ध्यान से जाना। वो कहता था मुझे इतला कहते क्यों वो को ध्यान से जाना है। यहूदी कहते थे इसलिए कि आज तक जो वहां गया है ना वापस नहीं आया, ध्यान से जाना। इसलिए कहा मैं आलिम हूं, मैं कोई आम आदमी हूं। तौरात मेरे सीने में, जबूर मेरे सीने में, इंजील मेरे सीने में, कौन मेरा मुकाबला करे। यहूदियों ने कहा तुझे पता नहीं वो मोहम्मद है। अब मंजर क्या है, मस्जिद भरी हुई है, ये आ गया और एक कोने में शाजी चुप करके बैठ गया। सरकार सहाबा में है। जब थोड़ी देर गुजरी ना, अगले लफ्ज सुनिएगा, सरकार ने सिर्फ मुस्कुरा के देखा,
ہائے ہائے مسکرا کے، اور ایک جملہ مہر فرید صاحب کا، ایک جملہ سرکار نے دیکھ کے کہا عبداللہ کیسے آنا ہوا؟ قاری اقبال صاحب بس اتنا حضور نے پوچھا مسکرا کے عبداللہ کیسے آنا ہوا تھا؟ وہ جو علم کی گٹھڑی تھی نا وہ تیتلیاں بن کے اڑ گئی، خالی رہ گیا، اٹھا آنکھوں میں آنسو ہے، قدموں پہ گر کے کہتا ہے سونیا غلام ہونے آیا، یا رسول اللہ میں غلام ہونے آیا ہوں۔ اب وہ لوگ جنہوں نے مناظرے کے لیے بھیجا تھا، مباحثے کے لیے بھیجا تھا، اس لیے بھیجا تھا یہ سوال کرے گا، مصطفیٰ کو لاجواب کرے گا، اب وہ انتظار کر رہے تھے باہر، ابھی آتا ہے فتح کر کے آئے گا، ابھی آئے گا فتح کر کے آئے گا۔ اب ذرا تصور کیجئے وہ باہر دور کھڑے ویٹ کر رہے، انتظار کر رہے، عبداللہ بن سلام نکلے مسجد نبوی سے۔ بے رنگ ہونا اور ہے، رنگ والا ہونا۔ جب گئے تھے تو انداز اور تھا، جب نکلے تو انداز۔ ایک یہودی دوسرے سے کہتا دیکھ لو چال بدلی بدلی لگتی ہے، ہائے 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 اب چال بدلی بدلی لگتی ہے۔ دوسرا کہتا پہلے والی متانت نہیں ہے، تیسرا کہتا پہلے والی ٹور نہیں ہے، چوتھا کہتا پہلے گردن اکڑی تھی اب نظر جھکی ہے، کچھ گڑبڑ لگتی ہے۔ اتنے میں قریب آئے، فرمایا عبداللہ کیا بنا؟ یہودی پوچھتے ہیں کیا بنا کیا بنا؟ تم نے سوال کیے کیا بنا؟ مسکرا کے دیکھ کے کی بات کی، فرمایا چپ، ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب، فرمایا غور سے جا کے دیکھو ایسا چہرہ جھوٹوں کا ہوتا، ایسا چہرہ جھوٹوں کا ہوتا ہے۔ وہ مصطفیٰ کا چہرہ ہے۔ مدینے کے نا سرکار ایک دن صبح فجر پڑھا کے نا مدینے سے باہر نکلے، ایک دن صبح شاہ جی مدینے سے باہر نکلے، جیسے بندہ چہل قدمی کرتا ہے تو مدینے کے باہر نا مضافات میں مدینے شہر سے باہر ایک قافلہ رکا ہوا تھا، حدیث میں اس کا نام آیا وفد طارق۔ اب بات سننے والی، وہ رکا ہوا تھا، سرکار دور کھڑے ہو کے قافلہ دیکھنے لگے، ان کا ایک سرخ اونٹ کھجور سے بندھا ہوا تھا۔ سرخ اونٹ عرب میں بڑا قیمتی اونٹ ہے، سرکار نے جب دیکھا نا تو سرکار کو وہ اونٹ پسند آ گیا، سرکار قریب گئے، اب وہ لشکر کا سردار باہر نکل آیا، حضور کو دیکھ بندے اکٹھے ہو گئے، پہلی دفعہ اتنا حسین دیکھا تھا، پہلی دفعہ اتنا، پھر میرے علی نے کہا تھا نا مکھ چند بدر، پہلی دفعہ اتنا حسین دیکھا تھا۔ سرکار کھڑے ہو گئے، جو آتا چہرہ دیکھتے ہی کھو جاتا، جو آتا چہرے کے حسن میں کھو جاتا، کوئی ادائیں دیکھتا، کوئی چہرہ دیکھتا، کوئی آنکھیں دیکھتا۔ اتنے میں سرکار نے نا ہلا کے پوچھا، فرمایا یہ اونٹ تمہارا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا ہی ہے۔ سرکار نے پوچھا بیچو گے؟ اچھا اگلا جملہ سنیے گا ذرا، شاہ جی سرکار نے پوچھا بولو بیچو گے؟ پتہ نہیں بیچنا تھا کہ نہیں، بیچو گے؟ پتہ نہیں بیچنا تھا نہیں۔ جب سرکار نے پوچھا نا بیچو گے، سردار کہتا ہے آپ کہتے ہیں تو بیچ دیتے ہیں،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں تو بیچ دیتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا قیمت بتاؤ، قیمت طے ہوئی، حضور نے خود اونٹ کھولا، سبحان اللہ، سرکار نے خود اونٹ کھولا، فرمایا وہ مدینہ ہے میرا گھر ہے، میں جا کے قیمت بیچ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں جا کے قیمت، سرکار اونٹ لے گئے، اب وہ حضور کو جاتا دیکھ رہے ہیں۔ شاہ جی حدیث کے لفظ ہے انہوں نے تب تک دیکھا جب تک حضور نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئے، تب تک دیکھا جب تک اوجھل، جب سرکار نظروں سے اوجھل ہو گئے، ان میں ایک بندہ بولا، کہتا یار کتنا سونا تھا۔ اب مجھے بتاؤ جس نے حضور کے حسن پہ نہیں بولنا کب بولنا ہے؟ ایک کہتا ہے یار نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، 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 حسن مصطفیٰ زندہ باد، زندہ باد۔ ایک کہتا ہے یار کتنا سونا تھا، دوسرا کہتا ہے اس کی آنکھیں دیکھی تھی، تیسرا کہتا ہے اس کی پیشانی کا نور دیکھا تھا، چوتھا کہتا ہے جب وہ مسکراتا تھا اس کے دانتوں سے نور نکلتا تھا۔ اب بابا جی وہ حضور کے حسن پہ تبصرہ کر رہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ ایک بندہ بڑا چلاک تھا، وہ میرے سے پتا کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے تم اس کے حسن کا ذکر کرو، وہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ حدیث کے لفظ ہے وہ اونٹ ہتھیا کے۔ بھائی دیکھو جس سے ادار جو بندہ سودا لینا اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے، پتہ بھی لکھا جاتا ہے، اور جو بندہ نقد لے جائے کوئی ضرورت، انہوں نے کہا جو اونٹ لے گئے ہے قیمت دے گئے، سردار کہتا لے ادار کر گیا، کا نام کیا ہے؟ کوئی ایڈریس کا، بس تم اس کے حسن کا ذکر کرو، وہ حسن کا جادو چلا کر اونٹ لے گیا ہے۔ حسینہ چبیلہ کا منہ موڑ دیتا، محمد بڑھا کے خدا نے قلم توڑ دی۔ تم حسن کے چرچے کرو، وہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا ہے۔ جب اتنی بات ہوئی نا اونٹ ہتھیا کے لے گیا ہے، خیمے سردار کا جو خیمہ تھا نا اس کے پردے کی چلمن سر کی، سردار کی بیوی خیمے سے بولی، اس نے ایک جملہ کہا، احمد پور سیال والو جملہ سننے والا ہے، وہ پردے سے بیوی بولی، اس نے کہا خبردار اسے کوئی بات نہ کرے، انا ضامنۃ، میں محمد کی ضمانت دیتی ہوں، انا ضامنۃ لثمن جمالکم، تمہارے اونٹ کی ضامن میں ہوں، اگر وہ قیمت نہ دے گیا مجھ سے لے لینا۔ سردار بڑا حیران ہوا، اس نے جا کے پوچھا تو جانتی ہے، تو جانتی ہے؟ اس نے کہا جانتی میں بھی نہیں ہوں۔ کہا پھر ضمانت تو اس کی دی جاتی جسے بندہ جانے، تو جانتی نہیں ضمانت کیسی؟ لوگوں اس نے کمال کا جواب دیا، اس نے کہا سردار میں نے پردہ ہٹا کر اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا، اور خدا کی قسم ایسے چہرے کبھی جھوٹ نہیں بولا کر، ایسے چہرے کبھی جھوٹ۔ آپ نے ایک نام سنا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے والد شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ، جن کے میلاد والے چنوں کا واقعہ مشہور ہے، میلاد والے چنے۔ ایک دن ان کے خواب میں حضور آئے، مولا ہم بھی تو حضور کا میلاد سجا کے بیٹھے ہیں، آج کسی نہ کسی کا مقدر جاگے، اور مہر برادران نے جو محفل سجائی ہے، آج رات کوئی تو خوش نصیب ہو، رات آنکھ لگے حسنین کے نانا کا دیدار ہو جا۔
سبحان اللہ آنکھ لگی مقدر جاگے حضور خواب میں آئے سلام دعا ہوئی حال چال ہوا شاہ عبد الرحیم سنیے گا شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ خواب دیکھ رہے اور خواب میں عرض کرتی ہیں نانا جان ایک مدت سے ایک سوال ہے ذہن میں اگر حکم کرے تو میں ایک سوال کر لوں آقا نے فرمایا بیٹا عبد الرحیم پوچھو پوچھو عبد الرحیم ہاتھ جوڑتے عرض کرتے حضور نانا جان مدت سے ایک سوال ہے ذہن میں کون سا جب یوسف کو عورتوں نے دیکھا تھا انہوں نے اپنے ہاتھ بولیے کاٹ دیے تھے یوسف کو عورتوں نے دیکھا ہاتھ کاٹ دیے حضور آپ کی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ نظر حسن یوسف دیکھا عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی نانا جان آپ کے حسن کے بارے کوئی ایسی بات نہیں حضور مسکرائے تھوڑا مسکرا کے بولو یار حضور مسکرائے فرمایا عبد الرحیم لوگوں نے میرا حسن دیکھا ہی کب ہے ابھی تو لوگوں نے میرا حسن نہیں دیکھا آقا کیا مطلب جواب سنیے گا فرمایا سنو جمالی مستور ان اعین الناس غیرت من اللہ اللہ کی غیرت نے میرے چہرے پر پردے ڈال دیے خدا کی عزت نے ڈال اور اگر ایک بھی پردہ اٹھ جائے وہ کیا کسی نے کہا تھا بہتر ہے کہ وہ پردے میں ہی روپوش رہے بہتر ہے کہ وہ پردے میں ہی روپوش رہے وہ اگر پردہ ہٹا دے تو کسے ہوش رہے وہ اگر پردہ ہٹا دے تو کسے ہوش رہے صحابہ کرام کہتے حضور کا چہرہ ایسا تھا ہم نظر جما کے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ نہیں سکتے تھے اور حسان پتہ کیا کہتے ہیں حسان قبلہ وہ کہتے ہیں کہ حضور کے چہرے کی چمک ایسی تھی میں نے جب بھی غور سے دیکھنا ہوتا نا میں آنکھوں پر انگلیاں رکھ کے دیکھتا انگلیوں کی اوٹ سے دیکھا کرتا وہ حسن وہ جمال اچھا میں ایک نیا پہلو سرکار کے حسن کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایسا نفیس حسن تھا کہ جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی تھوڑا اونچا بولو یار مکھی اچھا صرف مدینے کی مکھی نہیں صرف مکے کی مکھی نہیں حضور یمن گئے مکھی نہیں بیٹھی شام گئے مکھی نہیں بیٹھی طائف گئے مکھی اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے مکھیوں کی فطرت میں یہ فرق رکھ دیا خبردار باقی بشر اور ہے محمد اور ہے باقی بشر ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے تیری شان جیانا کوئی اور ڈٹھا آقا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پینڈا دلے راتی اے ہو شور ڈٹھا اللہ والیاں گل مکا چھوڑی تو سا ہور ڈٹھا اسا ہور ذرا رل کے میرے نال پڑھو تو سا ہاتھ چاہ کے بولو تو سا اسا مکھیوں کو بتا دیا باقی بشر اور ہے مصطفیٰ اور شاہ جی کمال یہ ہے حضور کے جسم کا سایہ نہیں تھا سایہ اچھا سایہ کیوں نہیں تھا
حضور کے جسم کا سایہ نہیں تھا. میں 2-3 وجوہات بتاتا ہوں سایہ کیوں نہیں تھا. گھڑی میرے سامنے ہے. سایہ کیوں نہیں تھا؟ دیکھیے سایہ ہمیشہ ہوتا ہے کثیف چیز کا، کثافت باری. لطیف کا سایہ، سرکار کثیف نہیں تھے، حضور کا بدن لطیف ہی لطیف تھا. چلو میں آسان کر دوں. یہ مائک ہے نا جی، دیکھ رہے ہیں، روشنی اس سے ٹکرائے گی پھر سایہ بنے گا. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ مائک ہے نا، یہ کثیف ہے. بابا جی روشنی ٹکرائے گی سایہ بنے گا. سرکار کا بدن کثیف نہیں تھا، روشنی حضور کے بدن سے گزر جاتی تھی. اللہ کرے جسے کوئی بات سمجھ آ گئی ہو. اتنا لطیف کہ سورج کی روشنی مصطفیٰ کے بدن سے گزر جایا کرتی. لطافت کی انتہا. اچھا سایہ کیوں نہیں تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بیان کرتی ہے، فرماتے میں ایک دن مدینے سے گزر رہا ہوں، میرے پیچھے پیچھے ٹھک 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 کی آواز آ رہی ہے. سنیے غدر، میرے پیچھے ٹھک ٹھک کی، شاہ جی یہ بات آپ کے لیے، ٹھک ٹھک کی آواز ہے. فرماتے میں نے پلٹ کے دیکھا، ایک یہودی میرے سائے پہ جوتے مار رہا ہے. ایک یہودی میرے سائے پر، کیونکہ یہ عمر کے بیٹے تھے اور یہودیوں کی عمر سے بنتی نہیں. یہودیوں کی عمر سے بنتی، کیونکہ ان سے قبلہ اول چھینا تھا حضرت عمر نے. شاہ جی نے شان صحابہ کہا. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، حضور 56 اسلامی ملک ہیں، یہ مل کر ایک قبلہ آزاد نہیں کروا سکے، اکیلا عمر دونوں قبلے آزاد کروا گیا ہے. سبحان اللہ، کیا بات، اکیلا عمر. کیا بات. بیت المقدس اس میں بھی پہلی نماز عمر کی وجہ سے، اور بیت اللہ جب کلمہ پڑھا تو عرض کی یا رسول اللہ ہم سچے نہیں. آقا نے فرمایا عمر سچے؟ فرمایا چھپ چھپ کے نمازیں کیوں؟ آقا بیت اللہ چلیے. اور طریق گواہ زرتاش بھائی، جب مسلمان دار ارکم سے نکلی ہے نا 40 ہو گئے تھے. کتنے؟ 20 بندوں کی 2 لائنیں نکلی. یہ کہاں جا رہے ہیں؟ سلامت رہے. کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ آپ کو لے جائے. اونچا بولو یار. کہاں لے جا رہے ہیں؟ خانہ کعبہ. اچھا 2 لائنیں نکلی ہے 20 کی. 20 بندے ایک لائن میں، 20 میں ایک لائن میں. ایک لائن کے آگے لگ گئے عمر. شاہ جی میں دوسری لائن کے آگے لگنے والے بندے کا نام بتانے لگا ہوں. دوسری لائن کے آگے لگے سرکار کے چچا امیر حمزہ. اور جب دونوں شیر دار ارکم سے نکل رہے تھے اعلان کر رہے تھے جس نے بچے یتیم کروانے ہیں رستے میں آ جائے. پہلی نماز عمر کی وجہ سے. یہاں بھی پہلی نماز. تو یہودیوں کو عمر پہ غصہ پرانا تھا، عمر کے سامنے تو آ نہ سکے. ایک عمر سب یہودیوں کو باری. سبحان اللہ. الشیطان یفر من ذل عمر. آقا نے فرمایا عمر شیطان تیرے سائے سے بھی بھاگے گا. واہ واہ واہ. میں ایک جملہ کہنے لگوں، میں سوچ رہا ہوں میں چہرے دیکھ لوں. عمر سے کہا تیرے قریب شیطان نہیں آ سکتا،
علی سے کہا تیرے قریب منافق نہیں آ سکتا. علی کے قریب منافق نہیں، عمر کے قریب. اس کا مطلب ہے جو علی سے بھاگے اسے منافق کہتی ہے، جو عمر سے بھاگے اسے شیطان کہتی ہے. اچھا اب آگئی یہ بات تو اگلی بھی بات سن لے. حضور نے دونوں کو اب ایسے کرنی کے پاس بھیجا. ایسے ہی بابا جی دونوں کو بھیجا. اچھا حکمت کیا تھی عمر اور علی اکٹھے بھیجنے کی؟ حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی اور ویسے کرنی تھا ولی. مصطفیٰ نے عمر کو بھیجا، ساتھ علی کو بھیجا. کیوں؟ فرمایا ولیوں کے دروازے پر نہ شیطان جا سکتا ہے نہ منافق جا سکتا. شیطان بھی ولیوں سے دور رہتا ہے اور منافق بھی ولیوں سے دور رہتا ہے. دونوں کو اس لیے اکٹھا بھیجا. اور آج بھی جو ولیوں کو نہ مانے سمجھ جانا یا شیطان ہے یا منافق. اچھا بات دور نکل گئی. ابن عمر کہتے ہیں میرے سائے پہ ایک یہودی، بولو عمر کے سامنے یہودی آ نہیں سکے، ابن عمر کے سامنے بھی شاہ جی. اب ان کا صرف اتنا بس چلا کہ وہ سائے پہ غصہ نکالے. ابن عمر کہتے میں نے پلٹ کے دیکھا آواز کیسی ہے. ایک یہودی میرے سائے پہ جوتے مار رہے. فرماتی ہے میں بجائے غصے کے آنے کے نا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کے کہا مولا آج پتا چلا تو نے یار کا سایہ بنایا کیوں نہیں. ہائے ہائے آج پتا چلا تو نے یار کا سایہ بنایا کیوں نہیں تاکہ کوئی بدبخت میرے مصطفیٰ کے سائے کی بھی توہین نہ کر. اچھا سایہ کیوں نہیں تھا؟ اس کی ایک اور وجہ. اچھا میرا نا آج دل کر رہا تھا میں اس موضوع پہ بات کروں. ناراض تو نہیں اللہ جی؟ بعض کا توقعات اور ہوتی ہے تو میرا دل کر رہا تھا کوئی نئی بات آپ تک پہنچاؤں. اچھا سایہ کیوں نہیں تھا؟ ایک وجہ اور. سایہ جو ہوتا ہے نا وہ پاک جگہ پہ بھی پڑتا ہے. اچھا لنگر ہے ہون مسکرا کے کہو لنگر ہے. بس ہے 5-7 منٹ چاہیے مجھے بات مکمل کر دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اوتیت تجلی جدو پہنی سر جاندے بہار نے دور ورگے کھو ورگے. سایہ کیوں نہیں تھا؟ بندہ پاک جگہ پہ چل رہا ہو مگر سایہ نالی پہ بھی پڑتا ہے، گٹر پہ بھی پڑتا ہے، کوڑے پہ بھی پڑتا ہے. اللہ نے سایہ بنایا ہی نہیں. مولا وجہ فرمایا میں نہیں چاہتا تطہیر کا سایہ پلید جگہ پہ آئے. ایک وجہ اور سنیے، اور یہ وجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی آپ بیان کرتے فرماتے ہیں روشنی پیچھے ہو نا تو سایہ آگے ہوتا ہے. بھئی روشنی پیچھے ہو تو سایہ، اور روشنی آگے ہو تو سایہ. فرماتے اکثر اوقات ایسا ہوتا سرکار چل رہے ہوتے سورج سامنے ہوتا اور صحابہ پیچھے ہوتے. مصطفیٰ کے پیچھے صحابہ سامنے سورج. فرماتے اگر سایہ ہوتا اگر سایہ ہوتا تو کسی کا پاؤں حضور کے سائے پہ آ سکتا تھا. فرمایا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ مصطفیٰ کے سائے پہ کسی کا پاؤں آ جائے. چلے میں بات سمیٹتا ہوں.
آخری وجہ سایہ کیوں نہیں تھا؟ سایہ کیوں نہیں تھا؟ یہ وجہ میرے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری بیان کرتے، فرمایا اس لیے نہیں تھا چونکہ کائنات پر ان کا سایہ ہے۔ کائنات پر جو بندہ حضور کے سائے میں بیٹھا ذرا وہ بولے گا ہاتھ اٹھا کر، چونکہ کائنات پر مصطفیٰ کا سایہ ہے۔ اب سائے میں سایہ کہاں نظر آئے؟ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بر پہ ہے سایہ تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ حسن ہے بدن پہ مکھی نہیں، جسم کا سایہ نہیں، پسینے کی بدبو نہیں۔ اب میں کیا کیا لطافتیں بیان کروں۔ سرکار ہم جیسے نہیں تھے، اگرچہ بشر تھے مگر وہ بشر، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، وہ پھول ہے خار سے دور، وہ شمع ہے کہ دماں نہیں۔ مصطفیٰ وہ پھول ہے جس کے ساتھ کانٹا نہیں۔ اور آئیے وقت ہو گیا جو قاری صاحب نے مجھے دیا تھا، 2 منٹ اور لے رہا ہوں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتی ہے اللہ نے حسن مصطفیٰ کو 2 حصوں میں بانٹا۔ کتنے حصوں میں؟ بندے 2-4 مجھے ذوق والے چاہیے اس پر۔ اللہ نے حسن مصطفیٰ کو 2 حصوں میں بانٹا، فرماتے ایک حصے کو حسن کہتے ہیں، ایک حصے کو مولا حسین کہتے ہیں۔ اللہ اور میں ایک بات بتاؤں جی آپ کو، اگر توجہ ہے، سر سے لے کر سینے تک، شاہ جی آپ کے گھر کی بات ہے، سر سے لے کر سینے تک حسن تصویر ہے، سینے سے لے کر قدموں تک حسین تصویر ہے۔ اگلے جملے دل پہ لکھیے گا، سر سے سینے تک حسن تصویر ہے، سینے سے قدموں تک حسین تصویر ہے۔ برکت بھائی میں نے تاریخ میں دیکھا ہے، صحابہ آتے علی کا دروازہ کھٹکھٹاتے، علی بابا جی دروازہ کھولتے، پوچھتے صحابہ سے ہاں بھائی کیسے آنا ہوا؟ صحابہ ایک ہی فرمائش کرتے، علی اپنی جوڑی نکال، ہم نے مصطفیٰ کا دیدار کرنا۔ صحابہ ایک بات کرتے، علی اپنی جوڑی نکال، ہم نے مصطفیٰ کا دیدار کرنا۔ حسنین کے دیدار میں دیدار مصطفیٰ، اور یہ تقسیم میں نے نہیں رکھی، شاہ جی نے نہیں رکھی، برکت بھائی نے نہیں رکھی، یہ تقسیم خود مصطفیٰ نے اور خدا نے رکھی ہے۔ یار کمال یہ ہے، بس 2-4 آخری جملے اور بات ختم۔ کمال یہ ہے حسن تصویر مصطفیٰ۔ جڑا بندہ حلی تاکلیلہ بولیا ہاتھ اٹھا کے بولے ذرا، نہیں مطمئن نہیں، میں ہاتھ اٹھا کے بولو۔ حسن تصویر مصطفیٰ، حسین تصویر مصطفیٰ، علی تصویر مصطفیٰ، زہرا تصویر مصطفیٰ۔ میرے جملے دل پہ لکھیے گا، حسن تصویر مصطفیٰ، حسین تصویر مصطفیٰ، علی تصویر مصطفیٰ، زہرا تصویر مصطفیٰ۔ مہر بھائی جب چاروں دیکھو جمال مصطفیٰ نظر آتا ہے،
ان چاروں کو دیکھو جمال مصطفیٰ نظر آتا ہے، اور جب چاروں چادر تطہیر میں آئے تو جمال خدا نظر آتا ہے۔ چاروں کو دیکھو تو جمال مصطفیٰ نظر، چاروں جب 5 تل بن جائیں تو جمال خدا نظر آتا ہے۔ آخر میں ایک ہی پیغام دوں گا، منہاج القرآن کا پیغام ہے، سید بیٹھی ہیں سادات کا پیغام ہے۔ دوستو، حضور کی ہر نسبت کا حیا کرو۔ بولو ذرا، اینا گلاں تے بھی بولی دا یار۔ حضور کی ہر نسبت کا حیا کرو، نسبت کا۔ جن جالیوں کو چوم کے لوگ حاجی بنتی ہے نا، ان جالیوں کے اندر ابو بکر لیٹا ہے، اس روضے کے اندر عمر لیٹا ہے۔ میں نے کہا حضور کی ہر نسبت کا، مصطفیٰ کے گھر والے ان سے مودت کرو، اور مصطفیٰ کے در والے ان کا حیا کرو۔ کیوں؟ در والے بھی مصطفیٰ کے در کے ہیں، اور گھر والے بھی مصطفیٰ کے گھر کے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان نسبتوں کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔